بڑا کچھ ہو رہا آج. سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی ہی ایک گرجدار قسم کی تقریر کی ہے. اس کے میں آپ کو ایکسرپٹ سناؤں گا. انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان میں نئی بات تو ایسا سچ کوئی نہیں ہے، لیکن آج جس جامع انداز میں انہوں نے بات کی اس سے ایک بڑا پریشان کن سینیریو بنتا ہے سامنے. اور اگر دیکھا جائے، اگر اس کو سیاسی ڈویژن سے ہٹ کے دیکھا جائے تو وہ کافی حقیقت کے قریب بھی ہے. اس وقت پاکستان کی سچویشن کیا ہے؟ ایک مکس بیگ ہے. معیشت پہ اگر آپ بات کریں تو جو میگا انڈیکیٹرز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی جو اندازے وغیرہ، تو اسٹیبلائزیشن کی حد تک تو وہ بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. لیکن کیا عام آدمی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوا ہے؟ نہیں. کیا عام آدمی کے لیے حالات بدلے ہیں؟ نہیں. کیا ڈیولپمنٹ یا گروتھ اس کی کیا سچویشن ہے؟ اس پہ بھی بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. لیکن ہم دیکھیں تو پچھلے 48 گھنٹے میں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ بحث چل رہی ہے کہ شیر افضل مروت کو کیوں نکالا، وہ اپنے جھگڑے کر رہے ہیں. پھر بحث چل رہی ہے کہ جی فواد چودھری صاحب نے تھپڑ کیوں مار دیا شعیب شاہین صاحب کو، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی لائک سٹن گن کی طرح انہوں نے پتہ نہیں کتنے ٹویٹس داغ دیے ہیں. اس میں انہوں نے سیکرٹری جنرل جو ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کو منی لانڈرنگ تک کا ان پہ الزام لگا دیا، باقی لوگوں پہ الزامات لگا دیے کہ جی پیسے کما رہے ہیں عمران خان کے نام پہ اور چندے کھائے جا رہے ہیں اینڈ گاڈ نوز واٹ. پی ٹی آئی کا جواب اس پہ بہت سخت آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹرن کوٹ تھے اور اب یہ اپنی چیزیں کر رہے ہیں. سو ایک عجیب گن سا پڑا ہوا ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. ساتھ ہی خان صاحب نے اناؤنس بھی کر دیا، عمران خان نے، کہ رمضان کے بعد ایک نئی تحریک اناؤنس ہوگی. یہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں، جو اگر آپ مولانا فضل الرحمان کی باتیں سنیں تو وہ کافی امپورٹنٹ ہیں ٹائمنگ خاص طور پہ، بیکاز آج وہ بات کی ہے اور اگر رمضان کے اندر الائنس بننا ہے یا نہیں بننا تو اس میں ان کا بھی ایک کلیدی کردار ہوگا. لیکن اگر آپ جس دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے آج یہ ایمفسائز کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے ہیں وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی، وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا. اور یہ کامن ایک تاثر ہے کہ اس قسم کا تاثر. لیکن پہلے گیسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں، پھر میں چاہتا ہوں وہ مولانا صاحب کی بات سن کے پھر اس پہ بات شروع کریں گے. سینیٹر فیصل وابڈا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، فارمر فیڈرل منسٹر تھے. بہت شکریہ فیصل. آپ تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر فائنانس اینڈ ہیلتھ منسٹر کے پی کے اور سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. بیرسٹر کیل ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایڈوائزر ہیں ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کے اور ایڈوائزر ہیں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے. بہت شکریہ کیل آپ کا بھی. پہلے ذرا سن لیں کہ مولانا صاحب نے بات کیا کی. پورا ملک اس وقت پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہے. عام آدمی کے پاس نہ تو روزگار ہے اور نہ ہی جان و مال کا تحفظ. محکموں کے محکمے ملیامیٹ کیے جا رہے ہیں، ادارے ملیامیٹ کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر ہزاروں لاکھوں بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. اپوزیشن ایک صحیح تجویز دیتی ہے تو حکومت فراخ دلی سے اس کو قبول کرتی ہے. یہاں تو جہاں اپوزیشن کو کہیں پر ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی سائڈ سے بڑی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ. ملک کی سالمیت کے حوالے سے پالیسی ایوانوں میں نہیں بنائی جا رہی، حکومتی حلقوں میں نہیں بنائی جا رہی، بلکہ بند کمروں کے اندر ماورائے حکومت، ماورائے سیاست، ماورائے پارلیمان پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں. ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ریاست کی بقا، اس کی سالمیت کے حوالے سے یا کوئی بات کر سکیں یا کوئی تجویز دے سکیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال، اس وقت 2 صوبوں میں حکومت کا کوئی ریٹ موجود نہیں. کون فیصلے کرتا ہے؟ کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا. عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں. کچھ یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں نکلنا ہوگا. اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں، اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ آج اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے، اس پر چیخو پکار کرتا ہے، برا منایا جاتا ہے. کہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں. پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو. قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا. پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا. آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اور اگر دیکھیں تو اتنا کوئی آپ کو پریشان کن لگتی ہے. بلوچستان کی فار ایگزامپل لے لیں. بلوچستان میں حالات واقعی خراب ہیں. وہاں پہ سیپریٹسٹ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، وہاں پہ سمگلرز بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ علی حسن بروئی صاحب ہیں جو وزیر بھی ہیں اس کیبنٹ میں، ان کو اشارہ ہوا ہے کراچی سے. ان کے قریبی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ان کو زرداری صاحب کی بڑی حمایت حاصل ہے. وہ چیف منسٹر بننے کے چکر میں
ان کی بیگم بھی سینیٹر ہیں، ان کی بہن بھی اب سینیٹر بن گئی ہیں، پتہ نہیں کس لیول پہ یہ سینیٹرز بن جاتے ہیں وٹ ایور، لیکن وہاں پہ یہ ایک جنگ چل رہی ہے۔ وہ تو شکر کریں سرفراز بگٹی صاحب کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ ہے عسکری اداروں کی بھی، اسلام آباد کی بھی، کہ اس لیے وہاں چل رہا ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک پاور ٹسل چل رہی ہے۔ سندھ کا حال آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ آج ہی مخدوم جمیل الزمان صاحب بڑے ڈائی ہارڈ پیپلز پارٹی کے ایم این اے بھی ہیں، پورا خاندان ان کا پیپلز پارٹی کا ہے، وہ آج پبلک کی اپیل کر رہے تھے آرمی چیف سے کہ یہاں آ کے ڈکیت ہمارے ڈکیت ختم کریں بیکاز حال نہیں ہے، اور یہ حال ہے برا۔ پنجاب میں انٹر ہو جائیں تو وہاں کچے کے ڈاکو کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ جب 11 پولیس والے مارے گئے تو بڑا ایک ڈرامہ ہم نے دیکھا، جوائنٹ آپریشن ہو رہا ہے، بختر بند گاڑیاں آ رہی ہیں، آج بھی وہ نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ کرم میں آج پھر ایک قافلہ واپس مڑ گیا، فائرنگ ہوئی، ایک ڈرائیور زخمی ہوا، 65-70 ٹرکس کا تھا قافلہ، وہ واپس مڑ گیا۔ کرم میں اب کئی ماہ گزر گئے ہیں، وہ بھی ایک نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا وہاں ایک پبلک سٹیزن کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ سڑک بند کرتے ہیں، اسلام آباد لمبا پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں۔ جی بی کے اندر بھی حالات کچھ بگڑے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔